السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے اہم خبروں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ ایک جانب اس کا معاشی طور پر دیوالیہ ہونا قریب دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری طرف سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے نچلے اور متوسط طبقے کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں ملک کے سرکردہ تاجروں نے سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مفاہمت اور ثالثی کی نئی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مختلف ذرائع نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ چند بزنس ٹائکونز نے حکومتی اتحاد، اپوزیشن لیڈر اور عسکری قیادت سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے صورتحال سے نکلنے کے لیے صلح صفائی سے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ برادری کے نمائندوں نے اپنی مشترکہ پریس ریلیز میں بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال ملک میں انتشار کا باعث بنے گی اور اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے لاہور میں واقع گھر کی تلاشی کے معاملے پر بات چیت کے لیے کمشنر لاہور کی سربراہی میں آنے والی ٹیم عمران خان سے مذاکرات کے بعد روانہ ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے مطابق ٹیم میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر، ایس ایس پی آپریشن صہیب اشرف شامل تھے۔ پنجاب حکومت نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ میں 9 مئی کے واقعات ملوث 40 شرپسند افراد موجود ہیں، جن کی گرفتاری درکار ہے۔ سابق وزیر اعظم اس حکومتی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پیشکش کر چکے ہیں کہ اگر سرچ وارنٹ دکھا کر ان کے گھر کی تلاشی لے لی جائے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں آرمی چیف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ آرمی چیف کو ان سے مسئلہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں جو درست نہیں ہیں، لیکن وہ صورتحال واضح کرنے کے لیے آرمی چیف تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ سیاست میں انہیں 27 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے کبھی اپنے کارکنوں کو تشدد پر نہیں اکسایا۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا ان کی جماعت کا آئینی حق ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے کمیٹی قائم کی ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو معزول کرنے کا ریفرنس تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرے گی۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اعلیٰ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، تاہم پارلیمنٹ کی جانب سے ایسے کسی ریفرنس کی یہ پہلی مثال ہوگی۔ اعلیٰ عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان پائے جانے والے تناؤ کے ماحول میں مبصرین قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس کو چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کی ایک حکومتی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر ژوب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے قافلے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکریٹری طلعت قیصر شریف نے تصدیق کی ہے کہ سراج الحق دھماکے میں محفوظ رہے ہیں، جبکہ کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مرتضی زہری کے مطابق دھماکے میں زخمی افراد کو سول اسپتال ژوب منتقل کر دیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے حوالے سے کوئی پیشگی دھمکی نہیں تھی، تاہم امیر جماعت اسلامی کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں اگلے ہفتے 20 عالمی معیشتوں کے اتحاد G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ اجلاس سری نگر کی شہرہ آفاق جھیل ڈل کے مشرقی کنارے پر واقع شیر کشمیر کنونشن سینٹر میں منعقد کیا جائے گا، جسے سیکیورٹی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ تقریباً 27 مربع کلومیٹر پر پھیلی جھیل کے پورے علاقے میں اور ان ہوٹلوں اور دیگر مہمان خانوں کے اندر اور باہر جہاں مندوبین ٹھہریں گے، سیکیورٹی فورسز کے خصوصی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے اور ہمسائے ریاستوں بھارتی پنجاب اور ہماچل پردیش سے آنے والی گاڑیوں کو مکمل چھان بین کے بعد ہی جموں و کشمیر کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیے ہیں۔ جمعے کو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت کی کہ استعفوں کے معاملے پر متعلقہ ارکان کو سن کر دوبارہ فیصلہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سابق اراکین قومی اسمبلی ریاض فتیانہ، شفقت محمود سمیت پی ٹی آئی کے پنجاب سے منتخب ہونے والے 72 اراکین قومی اسمبلی نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ اسپیکر نے ان کا موقف سنے بغیر استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ایکٹ میں شامل کئی دفعات کو خلاف شریعت قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنس وہی ہو سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین نے جمعے کو خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جاپان کے شہر ہیروشیما میں 7 دولت مند جمہوریتوں کے گروپ کے رہنماؤں میں شامل ہوں گے۔ G7 کے اراکین نے یوکرین میں جامع، منصفانہ اور دیرپا امن لانے کا عہد کیا ہے۔ توقع تھی کہ زیلنسکی اتوار کو ویڈیو لنک کے ذریعے گروپ سے خطاب کریں گے، لیکن یوکرین کی قومی سلامتی اور دفاعی کونسل کے سیکریٹری الیکسی ڈانیلوف نے قومی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ زیلنسکی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ زیلنسکی کی حاضری کی تصدیق اس وقت ہوئی جب امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، جاپان اور یورپی یونین کے G7 رہنماؤں نے روس کی غیر قانونی بلا جواز اور بلا اشتعال جنگ کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سربراہی اجلاس پر وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے ریپبلکنز کے درمیان قرض کی حد میں اضافے پر 1 ماہ سے جاری تعطل کا سایہ رہا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ رہنما سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکی قیادت کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اس سے قیادت کو اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روس نے یوکرین کے شہروں پر فضائی اور میزائل حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ باخموت پر کنٹرول کی لڑائی میں واضح تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ کیف کو ایک بار پھر رات کو ایرانی ساختہ ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ اس مہینے کے آغاز کے بعد سے یہ 10واں حملہ ہے، لیکن کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ
सरही पॉप्को ने 19 मई को कहा कि इन सब ड्रोन्स को दारुलहुकूमत के फजाई दिफा ने तबाह कर दिया है। ताज़ा तरीन हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब मशरक़ी इलाकों डोनेत्स्क और खार्किव में हुक्काम ने 19 मई को कहा था कि गुज़श्ता रोज़ रूसी गोलाबारी से 3 शहरी हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। डोनेत्स्क की इलाकाई इंतजामिया के सरबराह पाउलर कैरिलिनको के मुताबिक डोनेत्स्क में 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जुमे को सऊदी अरब पहुंचे हैं, जो अरब लीग के सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है। फरवरी सन 2022 में मॉस्को के हमले के बाद ज़ेलेंस्की का मशरक़ वस्ता का ये पहला गैर एलानिया दौरा है, जिससे यूक्रेन के रहनुमा को खित्ते के रहनुमाओं से खिताब करने का मौका मिलेगा, जो मगरबी इत्तेहादियों के मुकाबले में कीव की हिमायत में कम मुत्तहिद हैं। सऊदी अरब में ये सरबराही इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क मशरक़ वस्ता और उससे बाहर अपनी सिफारती कुव्वत को बढ़ा रहा है। अरब लीग के एक एहलकार ने एएफपी को बताया कि ज़ेलेंस्की का दावतनामा सऊदी अरब से आया था, ब्लॉक से नहीं। सऊदी हुकाम ने फौरी तौर पर तबसरे की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। शाम के सदर बशार अल असद एक अरब सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमे को सऊदी अरब में हैं, जहां वो उन रहनुमाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो उनकी हुकूमत की जानिब से ब्लॉक में दोबारा शमूलियत ये इशारा है कि असद की तन्हाई खत्म हो रही है। सरबराही इजलास से पहले अमेरिका ने दमिश्क के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुखालिफत का इरादा किया है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने वाशिंगटन में सहाफियों को बताया कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि शाम को अरब लीग में दोबारा दाखिला दिया जाना चाहिए, हम इसकी हिमायत नहीं करते। ईरानी हुक्काम ने बताया है कि अदलिया ने इत्तला दी है कि जुमे के रोज 3 अफराद को फांसी दे दी गई जो इस्लामी जमहूरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ उस तशद्दुद में मुलव्वस थे जो पिछले साल मोहसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों के दौरान शुरू हुआ था। माजिद काज़मी, सालेह मीर हाशमी और सईद यगूबी को मरकजी शहर इस्फहान में एक मुजाहरे के दौरान बंदूक चलाने पर मुहारबा या खुदा के खिलाफ अदावत का मुजरिम करार दिया गया था, जिसके नतीजे में अदलिया की मीज़ान ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अरकान की मौत वाक़ई हुई थी। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर जोर दिया था कि वो गुज़श्ता बरस गिरफ्तार किए जाने वाले 3 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने जुमेरात को सहाफियों से बातें करते हुए कहा था कि सजाए मौत पर अमल दरामद इंसानी हुकूक की तौहीन के मुतरादिफ होगा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुध को एक बयान में कहा था कि ईरान के सरकारी मीडिया पर तीनों अफराद के जुर्म से मुताल्लिक एतराफ़ी बयानात जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की सजाए मौत बरकरार रखी है। तालिबान हुकूमत ने ईरानी सदर के हालिया रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि दरियाए हिलमंद के पानी में हिस्सेदारी के हवाले से ईरान पर जोर दिया गया है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे रिमार्क्स से गुरेज करे, क्योंकि इससे दोनों ममालिक के दरमियान सियासी माहौल मुतासर हो सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत दोनों ममालिक के दरमियान 1973 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जुमेरात को अफगानिस्तान के साथ सरहदी सूबे का दौरा करते हुए तालिबान हुकूमत को 1973 के मुआहदे पर अमल दरामद में कोताही पर खबरदार किया था और तालिबान से कहा था कि वो ईरानी तकनीकी टीम को मौका फराहम करें कि वो दरियाए हिलमंद में पानी की सतह की निशानदेही करने के लिए उन मकामात का दौरा करें। तालिबान ने अफगान नजाद अमरीकी सहाफ़ी अली लतीफ़ी को काबुल में हिरासत में ले लिया है। साबिक सदर के भाई हशमत गनी के मुताबिक अली को तालिबान ने गिरफ्तार किया। हशमत गनी ने ट्वीट किया कि हमारे एक मारूफ सहाफ़ी अली लतीफ़ी को 3 घंटे कबल मेरे घर से निकलने के बाद
डिस्ट्रिक्ट 6 की पुलिस ने पकड़ लिया और शराब पीने का गलत इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि मुझे सीनियर तालिबान क़यादत ने यकीन दहानी कराई है कि उन्हें आज रात रिहा कर दिया जाएगा। खबर पर तालिबान का रद्द अमल जानने की कोशिश की गई, लेकिन आज जुमे तक किसी भी तालिबान हुक्काम से फ़ोन पर राब्ता नहीं हो सका है। सूडान में मुसल्लह अफराद और शहरियों की तरफ से बड़े पैमाने पर लूटमार खर्तूम के रिहायशियों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, जो पहले ही सूडान की फौज और फौज के दरमियान शदीद लड़ाई में फंसे हुए हैं। जद्दा में फौज और आरएसएफ के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाली बातचीत का मकसद ये था कि इंसानी बुनियादों पर रसाई और जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ज्यादातर तवज्जो लड़ाई पर मरकूज रही है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया है कि मुआवजा अदा करके ब्लू टेक हासिल करने वाले सारिफीन 2 घंटे तक की वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इससे कबल पेड सब्सक्राइबर्स को प्लेटफॉर्म पर 60 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने की सहूलत दी गई थी। ट्विटर ने हाल ही में सब्सक्रिप्शन हासिल न करने वाले सारिफीन के ब्लू टैग खत्म कर दिए थे, जिसके बाद मुआवजा अदा करने वाले सारिफीन को ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।